وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے آج 19واں رمضان اور 20ویں تراویح کی نماز ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ادا کی. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین. تقبل یا رب العالمین. محترم حاضرین، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 سے آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب نے 22واں پارہ تلاوت کی ہے اور وہی 22واں پارہ کی یہ 35 نمبر کی آیت ہے. محترم حاضرین، سورہ احزاب یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے احکام نازل فرمائے. مثال کے طور پر شادی بیاہ کے تعلق سے، متبنہ بیٹا کے تعلق سے. متبنہ بیٹا مطلب منہ بولا بیٹا، جس کو گود لے لیتے ہیں نا، کسی لڑکا یا لڑکی کو گود لیتے ہیں تو اسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید کو اپنا متبنہ بیٹا بنائے تھے. ان کے تعلق سے بھی اس سورت کے اندر ذکر ہے. پردہ کے تعلق سے ذکر ہے، خواتین کے تعلق سے ذکر ہے، اور خواتین اور مرد کے اجر میں کوئی کمی نہیں، ایکول دونوں کے ثواب برابر قرار دیے. بہت سارے احکام اسی میں نازل ہوا. اور سورہ احزاب اس میں اس جنگ کی طرف بھی اشارہ ہے جو جنگ خندق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جو سن 5 ہجری میں قائم ہوا تھا. تو آئیے سنتے ہیں لیٹ نہ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بات واضح کی ہے. آئیے سنتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. تھوڑا غور سے سنیے گا، بہت اہم اور امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. گنتے بھی جائے گا، کاؤنٹ بھی کیجیے گا. 2 ہوا. والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقات، 4 سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. نمبر 5 والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، نمبر 6 والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، نمبر 7 صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. نمبر 8 والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. نمبر 9 والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. نمبر 10
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. 10 قسم کے یہ بات بتائی گئی. ان تمام 10 قسم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے 10 قسم کے لوگوں کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے. یہ تھا سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ. اب آئیے اس کا سبب نزول سمجھتے ہیں. بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی پیاری حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، مسند احمد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المؤمنین ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کر لی کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ قرآن مقدس میں مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، ہمارا ذکر نہیں ہوتا؟ یعنی ہم عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، مردوں کی ہی فضیلت اور مردوں کا ہی ثواب کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا غائب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیے، جواب آیا اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول جو بات بتاتے جب تک وحی کے ذریعے سے نہ بتا دیے ہوتے تب تک اللہ کے رسول بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالی جب انہیں کہلواتے تب کہتے، اللہ کے اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی لوگوں کے سامنے نہیں کہتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کر لیے، بذات خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے ہی کمرے میں میں اپنے بال میں کنگھی کر رہی تھی، بال جھاڑ رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک ممبر سے آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ یہی سورت، یہی آیت کی آواز آ رہی ہے. ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جیسے ہی یہ آیت آئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت جیسے ہی ان کے کان میں آواز آئی، ویسے ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے بال کو باندھنا چھوڑ دیا. بال میں جو کنگھی کر رہی تھی وہ کنگھی کرنا چھوڑ دیا، اور ایسے ہی لپیٹ کر کے میں مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول سے یہ الفاظ، یہ آیت میں سننے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری آیت پڑھ کر کے یہ وضاحت کر رہے تھے. ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سوال پوچھے تھے، اس سوال کا جواب اس کے اندر آ گیا. کیا سوال پوچھے تھے کہ کیا بات ہے کہ ساری باتیں مردوں کی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی، ہم عورتوں کی نہیں ہوتی، سارا ثواب، سارا کام، سارا ذکر جو ہے نا ان کا ہی ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. تو ذکر آ گیا نا. کیا کہا؟ ذکر ایک بار اور سن لیتے ہیں. ماں بہنیں بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، ایک بار اور سن لیتے ہیں. دیکھیے یعنی ایکول ہے کہ نہیں، مرد اور عورت یعنی ثواب میں ایکول ہے کہ نہیں. دیکھیے آیت کیا کہہ رہی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان تمام
مرد اور عورتوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے کیا کیا؟ مغفرت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بخشتی ہے، بخشش ہے ان کے اللہ کے یہاں، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر ہے. دونوں ایکول کر دیا گیا. اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور حدیث سن لیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ جگہ جگہ مجلس لگاتے ہیں، آپ کی مجلس میں مرد ہی حضرات حاضر ہوتے ہیں، مرد ہی آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں اور عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی دن خاص کیجیے، کوئی وقت خاص کیجیے، کوئی جگہ خاص کیجیے، اور اس جگہ پر آ کر کے ہم خواتین کو بھی آپ دین کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، ہم بھی آپ سے استفادہ حاصل کریں اور ہم بھی نیکی اور ثواب میں آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اس سوال کو شرف قبولیت بخشی اور کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت میں فلاں کے گھر میں جمع ہو جانا، فلاں دن فلاں کے گھر میں جمع ہو جانا، فلاں دن فلاں کے گھر میں جمع ہو جانا، میں تمہارے اندر آیا کروں گا اور تمہیں نصیحت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ زبان دی، وعدہ کی، اور وعدے کے مطابق عورتیں بھی جمع ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول جا کر انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. انہی وعظ و نصیحت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی. وہ نصیحت کے اندر بات آئی، ما من کن امرأة تقدم بین یدیہا من ولدها ثلاثة الا کان لها حجابا من النار. کہا کہ تم میں سے کسی عورت کے 3 بچہ اپنے آگے بھیج دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ماں باپ کے سامنے ہی ان کے 3 اولاد انتقال ہو گئے. 3 اولاد انتقال ہو گئے، چاہے وہ بچپنے میں ہو یا بڑے میں ہو. ماں باپ کے سامنے، ماں باپ حیات ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ہی بچہ یا بچی کا انتقال ہو گئے. 3 بچہ یا بچی یعنی اولاد، 3 اولاد کا انتقال ہو گیا تو حجاب من النار، وہ 3 اولاد ان ماں باپ کے درمیان یعنی جنت اور جہنم کے درمیان وہ آڑ بن جائیں گے، حجاب بن جائیں گے. یعنی اللہ تعالی وہ جو 3 بچے کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا، تحمل کی، اور اس صبر تحمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم کے درمیان یعنی ان کے ماں باپ اور جہنم کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیں گے، آڑ قائم کر دیں گے، یعنی جہنم جانے سے روک دیں گے. اس کا مطلب جب جہنم جانے سے روک دیں گے تو ان کے لیے دروازہ کس کا کھلا رہے گا؟ جنت کا. تو اسی مجلس میں اور خواتین بیٹھی تھی تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کا 2 بچہ مر گیا ہو تو، کسی عورت کا 2 بچہ، یہ تو 3 کی بات بتائے، اگر کسی کا 2 مر گیا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال میں جواب نہیں دی، پھر 2 بار یہی بات پوچھی، اللہ کے رسول اگر کسی کا 2 بچہ مرا ہو تو، پھر بھی جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ جب بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا، ہاں وثنین، نعم وثنین وثنین وثنین، ہاں اگر کسی کے 2 بچہ مرا تو بھی ان کے لیے جہنم کے درمیان حجاب بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، اس روایت کے اندر نہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک عورت اور کھڑی ہوئی، کہتے اللہ کے رسول یہ تو 3 کی بات ہوئی، 2 کی بات ہوئی، اگر کسی کا 1 بچہ ہو تو، اگر 1 بچہ کسی کا مرا ہو تو
اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کا ایک بچہ بھی مرا ہو تو بھی ان کے لیے جہنم کا آڑ بن جائے گا. اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے. تو یہ آیت سے کیا معلوم ہوا کہ مرد اور عورت اجر میں برابر ہیں. ایک مرتبہ ایک حدیث اور سن کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مرد حضرات سارا ثواب لے کر کے جاتے ہیں. بولے وہ کیسے؟ بولے کوئی بیمار پڑتے ہیں تو بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر چلے جاتے ہیں، کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے جنازہ میں وہ شریک ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے. بیمار پرسی میں ثواب، جنازے میں شرکت کی تو 2 قرات، یہ قرات احد پہاڑ کے برابر، 2 قرات مطلب 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کر کے آتے ہیں. اور ہم عورتیں گھر میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں. اللہ کے رسول، ان کے مقابلے میں ہمارا ثواب تو کم ہوا، اللہ کے رسول کیا کریں؟ کوئی ہمیں بھی کوئی طریقہ، کوئی ذکر، کوئی تسبیح و تحلیل یا کوئی راستہ ہمیں بھی بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا سوال بہت جائز سوال ہے اور بہت پیارا سوال ہے، لیکن یہ بتاؤ تمہارا شوہر تمہیں گھر پہ چھوڑ کر کے گئے کسی کی جنازہ میں شریک ہونے کے لیے. ان کے گھر میں ان کے بال بچے ہیں، ان کے مال جال ہیں، گھر باڑ ہے، آپ کی عزت و آبرو ہے، ساری چیزیں کن کے حوالے کر کے گئے؟ آپ کے حوالے کر کے گئے، یعنی بیوی کے حوالے کر کے گئے. تو ان کی اولاد کی حفاظت آپ نے کی، ان کے مال کی حفاظت آپ نے کی، ان کے گھر کی حفاظت آپ نے کی. وہ میاں جنازے میں گئے، جنازے میں انہوں نے نیکیاں کمائی، اور آپ گھر میں رہ کر ان کے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کر کے، ان کے مال جال کی دیکھ ریکھ کر کے، اور ان کے گھر باڑ کی دیکھ ریکھ کر کے آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ نے نیکیاں کمائی. لہٰذا ان کے نیکی اور آپ کے نیکی میں کوئی کمی نہیں ہے، سب برابر. اسی طرح چاہے بیمار پرسی کی بات ہو یا مسلمان سے بات کرتے ہوئے سلام کرتے ہوں، یہ ساری چیزیں یعنی گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو بال بچے، مال جال، عزت و آبرو سب ان کے حوالے ہوتے ہیں. یعنی یہ سارا چیز کن کے ہیں؟ مرد کے. لیکن مرد کن کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ عورت کے حوالے کر کے جاتے ہیں. اس لیے یہ ایکول جو ہے اجر اور ثواب ایکول ہے، سب کا برابر ہے، عورت اور مرد میں کوئی کمی نہیں رہتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کے عورتوں کے مقام کو اجاگر کیا، عورتوں کے مقام کو بڑھایا، اور جو ان کا جو جائز سوال تھا، جائز سوال کا جواب آیا. تو پتہ یہ چلا کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اجر و ثواب میں سب برابر اجر اور ثواب میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم نے جو بھی رمضان رکھا ہے، ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، تسبیح و تحلیل، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں ہم نے تیرے راستے میں ہم نے کی ہے، یا اللہ ہم تمام کے ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخش. یا اللہ تو ہمیں صحت و عافیت سے نواز، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر کے پورے رمضان کے روزے رکھنے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.